نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، یہ مبارک و مقدس و معتبر مہینہ ہے جس کو رجب کے نام سے یعنی رجب المرجب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے کئی انعام یافتگان بندوں کا یوم وصال بھی ہے، یوم ولادت بھی ہے۔ خود باعث تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا۔ تو یہ ماہ مبارک جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ شعبان شہری و رمضان امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس کا مطلب یہاں پر اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ رجب اللہ کا مہینہ، باقی تمام مہینے کسی اور طرف منسوب نہیں ہوتے، بس ان 3 مہینوں میں 3 خصوصیات، خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے رجب کو اللہ کی جانب منسوب کیا، شعبان کو اپنی جانب منسوب کیا، رمضان کو اپنی امت کی جانب منسوب کیا۔ ورنہ دنیا کا کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال خدا کی ذات سے الگ نہیں ہے، سب خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ مگر رجب المرجب کے مبارک مہینے میں جو خدا کی جانب منسوب کیا گیا، تو یہاں جیسے بتلایا گیا کہ کئی انعام یافتگان بندے خدا کے جن کا یوم وصال بھی ہے، یوم شہادت بھی ہے، یوم ولادت بھی ہے، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب انعام یافتگان خاص بندوں کو خاص مقامات پر بھی فائز کیا ہے۔ کئی ذکر ملتے ہیں، کیونکہ تاریخ اسلام اتنی ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ انبیاء علیہ السلام اجمعین کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان کی تعداد بتلانے کے لیے کوئی ایک فکس اس کی تعداد نہیں بتا سکتا کہ اتنے انبیاء ہیں۔ اسی لیے علماء کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں 1,24,000 کے ساتھ،
جو 1,24,000 انبیاء کی تعداد بتائی جاتی ہے، کم و بیش کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ تعداد انبیاء کی کتنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تعداد بھی ہم نہیں جان سکتے، چونکہ ہم اگر نام کے اعتبار سے بھی اگر جانیں گے تو 50-100 صحابہ کے نام ہم گن سکتے ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں، کتنے صحابہ ہیں وہ بھی تعداد ہمیں نہیں معلوم۔ تو لفظ ہے ان تمام انعام یافتگان بندوں کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں انعامات و اکرامات سے بھی سرفراز فرمایا۔ جیسے اسی ماہ مبارک میں 6 تاریخ آتی ہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے۔ پھر 13 رجب آتی ہے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، مولائے کائنات علی شیر خدا داماد رسول خلیفہ شہرم حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی طرح 15 رجب آتی ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے وصال کی تاریخ ملتی ہے۔ اسی طرح آج 20 رجب ہے، حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ پھر 22 رجب آتی ہے تو ہمارے پاس جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی جاتی ہے، کنڈوں کی فاتحہ جو کہتے ہیں۔ پھر اسی 22 رجب کے دن کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ پھر 27 رجب ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے، یعنی 26 رجب 27 شب۔ غرض کہ یہ مہینہ جو اللہ کی جانب منسوب کیا گیا تو اللہ کے انعام یافتگان بندوں پر اللہ نے ان پر اپنا انعام بھی نازل کیا، خاص ان کی ولادت بھی کی، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں رکھا جو ان کے پاس امانت کے طور پر وہ امانت خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک سے ملایا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے ایمان والو، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل سنت والجماعت یہ روز اول سے ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، کل صبح قیامت تک رہے گی، بلکہ میدان محشر میں بھی یہی اہل سنت والجماعت کی نسبت تمہیں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یوم ولادت ہو یا یوم وصال ہو یا یوم شہادت ہو یا پھر کوئی اور خاص موقع ہو، اب چاہے بزرگان دین کی ہم بات کریں، اولیاء ہو، شہداء ہو، صحابہ ہو، انبیاء ہو، کسی کی وفات کی تاریخ کو کسی بھی دن آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اسی تاریخ، اسی دن، اسی رات، اسی لمحے فاتحہ خوانی کا اہتمام ہو، کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہے ایصال ثواب کرنا اور اپنے دسترخوان میں برکت حاصل کرنا۔ اب ہم جیسے عام آدمی کی ایصال ثواب ہوتی ہے تو وہ ایصال ثواب کے ذریعے مغفرت طلب کی جاتی ہے ان مرحومین کی۔ جب ان اکابر، ان اسلاف، ان بزرگان دین کے نام سے ایصال جو کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کی نیت سے جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، وہاں ان بزرگوں کی مغفرت کے لیے نہیں بلکہ ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہے آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ کے اعتبار سے۔ یہ بات اور ہے کہ خاص دن، خاص تاریخ میں اہتمام کرنا یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے، افضل ہے، مستحسن ہے، سنت عمل ہے، متبرک عمل ہے، ورنہ کسی وقت بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کا مسئلہ، آپ کے وصال کی تاریخ 15 رجب ہے، لیکن 22 رجب کو کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، کوئی قباحت نہیں کیجیے۔ اب یہاں پر جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سے بتلایا گیا کہ فاتحہ کا جو معاملہ ہے اس میں یہ حجت نہ کریں کہ کیوں دلانا ہے،
یہ کیوں کرنا ہے، یہ کب سے ایجاد ہوا، اس کو کس نے اختیار کیا، نبی نے کیا تھا۔ سوال اس طرح نہیں، سوال کرو اس طرح کہ جس طرح تمہیں جواب بھی مل سکے۔ نبی نے کیا تھا، ارے نبی نے وہ عمل کیا جو تم زندگی بھر میں بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کے اعمال کو اگر پوچھو، نبی نے جو کیا تم زندگی بھر بھی اعمال کرتے جائیں، اعمال صالحہ، تو نبی کے ایک لمحے کے اس عمل کے ایک لمحے کے برابر بھی تم ساری زندگی کے اعمال تک نہیں لے جا سکتے۔ ساری زندگی وہ اعمال صالحہ کرتے رہے، پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے موقع پر جو فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، کنڈوں کی جو فاتحہ کہا جاتا ہے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اس کے لیے مٹی کے کنڈے ہونا ہی ضروری نہیں ہے باعتبار اسلام۔ شریعت میں مٹی کے کنڈے ہی ہونا ضروری نہیں ہے، جو چیز آپ کو دستیاب ہو جائے اس میں رکھ کر فاتحہ دے۔ پھر گوشت کھا کر نہیں آنا، یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے۔ گوشت حرام نہیں ہے، گوشت حلال ہے، تو پھر حلال چیز کھا کے آنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ طریقہ بنوایا گیا ہے اپنی جانب سے۔ ہاں بھائی، اگر کسی کو کسی وجہ سے اگر تکلیف ہو تو کیا ہر وقت اس تکلیف کو سامنے رکھ کر اپنے دیگر معاملات میں بھی شامل کرو گے؟ مثال کے طور پر یوں بتاؤں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر گھر میں کسی کے شادی ہے، ہو سکتا ہے ایسا شادی کے دن جس دن گھر سے ڈولی نکلنا ہے اس دن گھر سے ڈولا بھی نکل جاتا ہے، تو کیا زندگی بھر اس گھر میں شادی نہیں کرو گے؟ کیا زندگی بھر اس گھر میں شادی نہیں رچاؤ گے؟ سوچئے، اگر کنڈوں کی فاتحہ میں کسی نے گوشت کھا کر آئے پانی نہائے بغیر، جیسے کہتے ہیں کہ کنڈوں کے فاتحہ میں اگر کوئی گوشت کھا کر نہ آنا، اگر گوشت کھائے ہوئے تو پانی نہا کر آنا، تو اچھا مجھے یہ بتاؤ، پانی نہا کر آنا، گوشت کھایا، اس نے گوشت کو اپنے جسم پر لگڑا تو نہیں ہے نا؟ پانی نہانے سے کیا گوشت کا اثر زائل ہو جائے گا؟ گوشت تم نے کھا لیا ہے، وہ تو پیٹ کے اندر گیا ہے، پانی آپ نہائیں گے، غسل کریں گے تو جسم کا ظاہری حصہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن پیٹ کے اندر سے گوشت تو نہیں نکلتا، سارا پانی نہانے سے نکلتا۔ پھر ایسی چیزیں اسلام میں رائج کر کے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر حرف آنے نہ دیں، خدا کے واسطے۔ آپ گوشت کھا کر آ سکتے ہیں، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے لیے چننا ڈالنا گھر کو ضروری نہیں ہے، پاک و صاف ہے گھر، فاتحہ کر سکتے ہیں آپ۔ جی یہ سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کنڈوں کی فاتحہ کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہیں پر جہاں فاتحہ ہوتی ہے وہیں پر بیٹھ کر کھائیں اور اندر ہاتھ بھی وہیں دھوئیں۔ یہ سب خرافات ہے، یہ سب خرافات ہے، یہ ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ نہ جانے ہمارے معاشرے میں اس اعمال کو کس نے ڈھکیل دیا، آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ مرضی ہے اپنی اپنی، اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے ہی نہیں بلکہ جامع نظامیہ سے میں فتویٰ لے چکا ہوں، جو 2 سال پہلے بھی آپ سے بتلایا تھا فتویٰ۔ یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہے، آپ فاتحہ کریں، اعتراض نہیں ہے، کھیر پوریاں بنائیں، جو بنانا ہے وہ مرضی ہے آپ کی، حلال چیز کو رکھ کر فاتحہ دے سکتے ہیں، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ 15 رجب اصل آپ کی یوم وصال ہے، لیکن 22 رجب کو بھی اگر فاتحہ کرتے ہیں تو کیجئے۔ اب بعض حضرات شعبان میں بھی کرتے ہیں کنڈوں کی فاتحہ بول کر، کیجئے۔ اب بعض لوگ رجب کے آغاز سے ہی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، کیجئے، اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں کو داخل کر کے عقائد اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرنے کی جگہ نہ بنائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم ہم پر لازم ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہو یا فتح مکہ کے بعد۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں،
یعنی صحابہ میں دو حصے بنائے گئے، ایک حصہ وہ جو سرکار کی آل سے ہیں، جو سرکار کے گھر سے خاندان سے چلتے آ رہے ہیں، ان صحابہ کو اہل بیت اطہار میں شامل کیا گیا۔ صحابی اپنی جگہ برقرار ہے۔ جیسے آج کا کوئی نمازی، کوئی کتنا بھی پابند ہو نماز کا، کوئی نمازی کسی ولی تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی ولی کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی اہل بیت کے کسی فرد تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی اہل بیت کا فرد کسی نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اور آج کے اس پرآشوب دور میں، فتنوں کے دور میں، اپنے آپ کو ڈیوائیڈ ہونے مت دیجیے گا۔ علماء کے درمیان اگر اختلافات ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو اس کو اس کے حد تک رہنے دیجیے، اپنے درمیان مت لائیے۔ کیوں؟ وہ اہل علم ہے، وہ بھی اہل علم ہیں، دونوں اپنے درمیان جب اختلاف کر رہے ہیں تو معاملہ بھی وہی سلجھا لیں گے۔ تم الجھانے کی کوشش مت کیجیے عوام کے طریقے سے، کیونکہ ہمیں یہاں بٹنا نہیں ہے۔ ہم کو تو ہادیہ مہدیہ، نبی کے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، نبی کے صحابہ کے راستے پر جو چلا وہ کامیاب ہے، بس اسی کو پکڑ کر چلنے کی کوشش کریں۔ جو فتنے آج سے 1400 سال پہلے برپا نہیں ہوئے، آج وہ فتنے ہو رہے ہیں۔ جو فتنے ہمارے بزرگوں کے دور میں نہیں تھے، وہ فتنے آج جنم لے رہے ہیں۔ جو فتنے ہمارے آبا و اجداد کے دور میں نہیں تھے، وہ فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ان فتنوں میں شامل نہ ہوں۔ اس لیے کہہ دیا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، علماء ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ اس میں بیچ میں جا کر اپنے درمیان ڈیوائیڈ کرتے ہوئے، اپنے آپ میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے، اپنے آپ میں بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے اپنے آپ میں دوریاں مت بنائیے، خدا اس کے رسول کا واسطہ۔ کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت لی، ان کا مقام بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جن اصحاب نے نبی کے دست حق پرست پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت لی، ان کا مقام بھی اپنی جگہ ہے۔ آپ تقسیم نہیں کر سکتے، آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، صحابی ہے۔ ارے بتاؤں، عام مجھ جیسے گنہگار جب مر جائیں، قبر کی زندگی میں چلے جائیں، وہاں منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، جوابات دیے جائیں نہ دیے جائیں، معاملات کیا ہوتا اپنی جگہ ہے۔ میدان محشر جب برپا ہوگا، عام آدمی کے لیے بتلایا گیا کہ ہر جنتی جو جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جانے کے بعد عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی صحابی اور کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی ولی نہیں ہے، ہم جیسے تم جیسے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ ہر جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر رشک کرتا رہے گا، ہر جنتی دوسرے کو دیکھ کر رشک کرے گا کہ اس کو یہ مقام کیسے ملا۔ کیوں؟ دنیا میں تم نے مجھ کو دیکھا، میں نے تم کو دیکھا، تمہارے اعمال میرے سامنے ہیں، میرے اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ اب تم مجھ کو دیکھ کر رشک کرو گے، میں ان کو دیکھ کر رشک کروں گا، وہ ان کو دیکھ کر رشک کرو گے، کیونکہ اعمال سامنے ہیں۔ وہ کون سے؟ ظاہری عمل ہیں، وہ ظاہری اعمال ہیں۔ ظاہری اعمال کی بنیاد پر ایک جنتی دوسرے جنتی کو دیکھ کر بھی رشک کرتا رہے گا، لیکن نہیں معلوم مجھ جیسے گناہگار کو اللہ تعالیٰ اور بھی اعلیٰ مقام دے دے۔ اب سامنے والا میری ظاہری عمل کو پیش نظر رکھ کر مجھ پر رشک کرتا رہے گا، تب ندا آئے گی، ارے بندے تو نے تو ظاہری عمل کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باطن کو میں نے دیکھا ہے، اس لیے اس باطنی عمل کے ذریعے اس مقام پر اس کو فائز کیا ہوں۔ تو یہ عام آدمی کے لیے ہو رہا ہے۔ اب صحابہ وہ جن کے لیے بشارت دی گئی جنتی ہیں،
ہادیم مہدیہ کا لفظ استعمال ہوا، ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت دینے والے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو نیکی کے راستے پر لانے والے ہیں۔ مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم اپنی خطا کو تو نہیں دیکھتے، ہم اپنی غلطیوں کو تو نہیں دیکھتے، ہم دن بھر میں کتنی جھوٹ بول رہے ہیں اس کا محاسبہ تو کوئی نہیں کرتا، کاروبار کر رہے ہیں، ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا، جھوٹ کتنا بول کر پیسہ بٹور رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آج چلے ہیں صحابہ پر اعتراض کرنے کے لیے کہ انہوں نے خطا کی تھی، انہوں نے فلاں کیا تھا۔ ارے خدا کے بندو، کیا تم نے ان کو حالت زندگی میں دیکھا؟ اس وقت تم باقاعدہ حیات تھے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں صاحب نے تاریخ کی کتاب میں لکھا۔ تاریخ اگر ہوتی، تاریخ اگر ایمان ہوتا، تاریخ اگر دلیل ہوتی، تاریخ ہی ایمان کی جڑ ہوتی، تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن و حدیث کو کیا کہو گے؟ قرآن و حدیث کو کیا کہو گے؟ تاریخ ایمان کی بنیاد نہیں ہے، تاریخ صرف لکھنے کے لیے، ریفرنس کے لیے بطور نمونہ پیش کی جاتی ہے۔ ہماری ایمان کی دلیل ہے قرآن، ایمان کی جڑ ہے حدیث رسول۔ اس کو دیکھیے نبی نے کیا فرمایا، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں۔ وہاں پر نبی نے کسی ایک صحابہ کے طبقے کو بیان نہیں کیا، یعنی اصحاب کہف کا ذکر نہیں کیا، جی اصحاب صفا کا ذکر نہیں کیا، اشر مبشرہ کا ذکر نہیں کیا، خلفاء راشدین کا ذکر نہیں کیا، اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کیا۔ تمام صحابہ کے لیے فرمایا، تمام صحابہ کے لیے آسمان پر ستاروں کے مانند ہیں، ان سے تم ہدایت حاصل کرو، ان کے راستے پر چلو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے الزام تراشی۔ ارے کون ہے صاحب آپ اور ہم کون ہیں؟ ارے میں تو کھل کر یہ کہتا ہوں، جب خدا اس کے رسول نے اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنی نیک امتیوں کے متعلق قرآن و حدیث میں فرما دیا، اللہ نے فرما دیا قرآن نے اپنے نام یافتہ بندوں کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ پھر تمہاری اور ہماری مجال کیا ہے صاحب جو ان پر ہم اختلاف کریں؟ اتنا ہی فیصل بننے کا بڑا شوق ہے، اتنا ہی فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھروں کے فیصلے کر لو، اپنے گھروں کے فیصلے کر لو۔ ہر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں باپ بیٹے کا تو کہیں ماں بیٹی کا، کہیں ساس بہو کا تو کہیں نند بھاوج کا، ہر گھر میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بہن بھائی میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے۔ ان جھگڑوں کو تو سالو کر لو۔ تم اپنے گھر کے جھگڑے جو تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، جو تمہاری طاقت میں ہیں، تمہاری انٹر میں ہیں، تم ان جھگڑوں کو سالو کر سکتے ہیں، باوجود اس کے ان جھگڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اب چلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ہاں، امیر معاویہ نے ملک شام میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا ضرور، اگرچہ کہ خطا ہے، اگرچہ کہ امیر معاویہ کی وہ خطا ہے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہے، خطا نفسی نہیں ہے۔ جو خطا تم اپنے نفسوں کے لیے کرتے ہو وہ خطا نہیں تھی، وہ خطا اجتہادی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کاتب وحی امیر معاویہ منتخب ہوئے، ان کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا امیر معاویہ کی زندگی کو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو، جب اپنے بیٹے یزید پلید کو جب خلافت دی تو یزید حسین کو شہید کیا، ہم جانتے ہیں، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ مگر بتاؤ، ساری دنیا، صرف ہمارا وطن ہندوستان نہیں، ساری دنیا بول رہا ہوں،
ساری دنیا میں ریسرچ کر لیجئے، ساری دنیا کے جب سے آپ کے کورٹ عدالت چل رہے ہیں نا، اس وقت سے آج تک کی ہسٹری اٹھائیے اور کسی جج کی یہ تاریخ بتلا دیجئے کہ کسی ملک کے کسی کورٹ کے سپریم پاور جج نے بیٹے کی غلطی پر باپ کو سزا دیا ہے، بتائیے تاریخ۔ کسی ملک، سپر پاور ملک، سپریم پاور رکھنے والا جج، مجسٹریٹ، جس نے بیٹے کی جرم پر، بیٹے کی خطا پر، بیٹے کے زنا کرنے پر، بیٹے کے قاتل ہونے پر، بیٹے کے شرابی ہونے پر باپ کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا، باپ کی گردن ماری، کیا باپ کو برا بھلا کہا؟ تو پھر جب دنیا کا قانون مجرم کو مجرم کہتا ہے، مجرم کے باپ کو بریء الذمہ کہتا ہے، تو اسلامی عدالت میں یہ کہاں سے فیصلہ ہوتا ہے بھائی کہ مجرم کے باپ کو سزاوار قرار دیا جائے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، توبہ کرو، توبہ کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید پلید اگر قاتل حسین ہے، اگر سے مراد قاتل حسین ہے، قاتل اہل بیت ہے، دشمن اسلام ہے، مگر اس کی قبر کا جواب اس کو دینا ہوگا۔ امیر معاویہ کی عظمت اپنی جگہ مسلم رہے گی، امیر معاویہ کی ذات پر اعتراض مت کیجیے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے صحابی ہیں، ان صحابی نہیں بن سکا اس لیے اسے توفیق نہیں تھی، اس کے مقدر میں نہیں تھا، اسی لیے کہتا ہوں جو اس سے پہلے بھی شاید 3 سال پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے بتائیے؟ آج کے دور کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، چلیے سیدھے امام الاولیاء، پیران پیر روشن ضمیر، ہیکل نورانی قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، وہاں پر بھی جائیں گے تو ثبوت نہیں مل پائے گا۔ کیوں کہ حسنین کریمین سے زیادہ، حسنین کریمین سے بہتر کوئی اور اپنے باپ کے دشمنوں کو نہیں جانتا تھا۔ تب پھر آپ آج کے اس پرفتن دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہو؟ بلکہ بتلاؤں، آخری بات کہتا ہوں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ہمیں حسنی حسینی جذبہ لے کر چلنا ہے۔ ہر جگہ 2 چیزوں کی گواہی دی جا رہی ہے، اسلام میں بھی شریعت میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح کے وقت بھی 2 گواہ، آپ کی دنیا کی عدالت وہاں بھی جاؤ 2 وٹنس ہونا چاہیے، ہوتے ہیں نا؟ پھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کا کلام قرآن، دوسرا میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو، کسی ایک کو پکڑ لو تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو حسنی اور حسینی بنیے، فتنوں کی طرف مت جائیے۔ حسنی حسینی کیسے بننا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسن اس وقت تک موت کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا، الفاظ سمجھیے، اب تک جو کہہ رہا تھا اس کا خلاصہ، اس وقت تک موت کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے 2 بڑے قبیلوں کے درمیان صلح نہ کرے۔ اب نبی جس کو مسلمان کہیں ہم اس کو اسلام سے خارج کر سکتے ہیں، نبی جس کو صحابہ کہیں، صحابی کہیں، اس کو کیا ہم صحابہ کی جماعت سے خارج کر سکتے ہیں؟ پھر امام حسین کے لیے نبی نے فرمایا، میرا بیٹا حسین موت کو اپنے گلے سے اس وقت تک نہیں لگائے گا جب تک کہ وہ دشمنوں کے جھرمٹ میں، کیا بولے نبی نے؟ دشمنوں کے جھرمٹ میں۔ حسن کے لیے فرمایا 2 مسلمان قبیلوں کے درمیان، حسین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں کے جھرمٹ میں، جب تک کہ وہ اسلام کا پرچم بلند نہ کرے اس وقت تک موت کو اپنے گلے سے نہیں لگائے گا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کچھ مہینے امام حسن رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فروز رہے، اس کے بعد تضاد تھا،
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے درمیان بنو امیہ اور بنو ہاشم کا استعمال ہوتا ہے. کیا تھا؟ خلافت کا مسئلہ. آپ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تھا, بادشاہت کا اعلان کیا تھا, لیکن نبی کے قول کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ امیر معاویہ سے عہد لیا, اے بنو امیہ, اے امیر معاویہ, خلافت چاہتے ہو لے لو, لیکن یاد رکھنا کبھی کسی وقت کسی اعتبار سے میرے نانا کے دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. امیر معاویہ نے تسلیم کیا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت دے دی, صلح ہو گیا, بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان صلح ہو گیا. اس کے بعد آپ کو زہر دے کر مارا گیا. اب بتائیے نبی کا قول سچا ہوا کہ نہیں؟ امام حسن کی شہادت تاریخ اٹھا کر دیکھیے, تاریخ اسلام پڑھیے, اٹھا کر دیکھیے, شہادت کب ہوئی؟ جب صلح کر کے امیر معاویہ کے سپرد آپ نے خلافت کر دی. پھر امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیغام ملتا ہے, اور خدا کا نظام بڑا نرالا ہے. امام حسین کے نبی نے جو فرمایا تھا, دشمنوں کے جھرمٹ میں, یعنی وہ میدان کربلا تھا, اسلام کے پرچم کو بلند نہ کرے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے, بھتیجے, بھانجے سب کی شہادت کے بعد اپنے شیرخوار معصوم علی اصغر کی شہادت پر بھی خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لایا. جب خیمے سے نکلے, میدان کارزار میں اترے, دشمنوں کو پست کر دیا. دشمن پریشان تھا, ابن زیاد پریشان ہے, یزید پلید پریشان ہیں کہ حسین کی تلوار کو روکا کیسے جائے, لیکن تلوار رک نہیں پاتی, اس لیے کہ جب تک کہ نبی کا قول ثابت نہ ہو. جب تاریخ بنا دی امام حسین نے, سارے دشمن پست ہو گئے, طاقتیں پست ہو گئی, سوچنے پر مجبور ہو گئے. نماز نے آواز دی, نماز جا کر اپنے سر کو قربان کیا امام حسین نے. تو ہم حسنی حسینی جذبہ رکھنے والے ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں تو حسنی حسینی غلام ہیں. اب سوچ رہے ہوں گے نیا نعرہ صاحب لگا رہے ہیں. نیا نعرہ نہیں لگا رہا ہوں, بلکہ جو تاریخ ہے حقیقت وہ بتا رہا ہوں. امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی, ہم بھی صلح کرنا چاہیے, سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, کیونکہ فیصلہ کرنے والا خدا کی ذات ہے. کل بروز محشر ہم دیکھیں گے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم امیر معاویہ کی تائید کر رہے ہیں, تائید سے مراد کف لسان کر رہے ہیں, خاموشی اختیار کر رہے ہیں, بس نبی کی صحابی ہیں, نبی کے صحابہ میں شامل ہے, ان کی تعظیم بجا لا رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الزام تراشی کر رہے ہیں, جو معاویہ صاحب کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں, جو کسی اور الفاظ سے مخاطب کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا میدان محشر میں ہم دیکھیں گے. تو ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنا ہے کہ امیر معاویہ سے آپ نے صلح کر لی, ہم بھی صلح کرنا چاہیے. اور اسی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید پلید نے امام حسین کو قتل کیا, کروایا جو آپ کہیں. ٹھیک ہے, کرنا بھی وہی ہے, کروانا بھی وہی ہے. کیونکہ آج بعض لوگ اختلاف کرتے کہتے ہیں نہیں یزید قتل نہیں کیا, یزید قتل کروایا. کرو یا کرواؤ دونوں ایک ہی ہیں. تو امام حسین کا قاتل یزید ہے, اہل بیت اطہار کا قاتل یزید ہے, تو اس یزید سے ہم کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے. ارے ہاتھ ملانا تو درکنار, اگر وہ راستے سے چلے تو اس کے سائے سے بھی ہم ہٹ جائیں گے, کیونکہ ہمیں حسنی حسینی جذبہ لے کر چلنا ہے. تو لہٰذا خدا اس کے رسول کا واسطہ ایمان والو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم بجا لائیں, جن کے نام آپ جانتے ہیں, جن کے آپ نام نہیں جانتے, جن کی ہسٹری آپ جانتے ہیں, جن کی ہسٹری آپ نہیں جانتے. جتنے بھی صحابہ ہیں نبی کے, تمام کی تعظیم و تکریم بجا لانا چاہیے. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار ہے. اور نبی پاک نے یہی فرمایا کہ یہ وہی جماعت کامیاب ہوگی, وہی جماعت کامیاب ہوگی جو جماعت میں ما انا علیہ و اصحابہ. یہاں پر بھی نبی نے مطلق فرمایا, میں اور میرے صحابہ, میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں
وہی جماعت کامیاب ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ کی بھی تعظیم بجا لائیں، یہ اختلافات کو بازو رکھیں۔ میں نے شروع میں کہہ دیا، پھر ایک بار دوہرا دیتا ہوں کہ علماء کے، مشائقین کے، بہرحال اہل علم کے اختلافات اگر ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس چکر میں آپ نہ پڑھیں، آپ صحیح معلومات کر کے زندگی بسر کر لیں۔ جو فتنے آج تک نہیں تھے، جو آج جنم لے رہے ہیں، تو ان فتنوں کی جانب اپنے کان دھرنے کی کوشش نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت